ایک چوڑیاں بیچنے والی کو مجھ سے پیار ہو گیا. اس کی کیا کمال محبت تھی. وہ جہاں بھی جاتی وہاں کی مشہور چیز میرے لیے لاتی تھی. وہ میری خاطر میرے شہر میں 4 سال تک رہی. روزانہ میری منتیں کرتی, روتی رہتی, کہتی ہوتی کہ مجھ سے شادی کر لو. میرے لگاتار انکار پر وہ واپس اپنے آبائی گاؤں جھنگ چلی گئی. کچھ عرصے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہو سلطان کے مزار پہ گیا. میں ادھر مزار کے باہر کھڑا تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرا بازو پکڑا. دیکھا تو وہی چوڑیاں بیچنے والی تھی. خوشی کے مارے وہ کہنے لگی, میری دعا رنگ لے آئی, تیرا دیدار ہو گیا, میری عید ہو گئی. میں جب بھی دربار پہ آتی تو تجھے مانگتی تھی, اب تیرے لیے بیٹھی ہوں, شادی نہیں کی. پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی, بھیک مانگنا, چوڑیاں بیچنا میرا قصور تو نہیں ہے نا, یہ تو میری قسمت کا ہے, میرے نصیب کا قصور ہے, تو مجھے سزا مل رہی ہے. وہ سب کے سامنے میرے گلے لگ کے رونے لگی. کہنے لگی کہ ایک دفعہ میرے ساتھ میرے گھر چلو. میرے پاؤں پکڑ لیے. دوستوں نے بولا چلو ایک دفعہ ہو کے آتے ہیں. میں نے ہاں کر دی تو بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی. اس کا گھر 50 کلومیٹر دور تھا. وہ سارے راستے بہت خوش تھی. ہم اس کے گاؤں پہنچے. وہاں سب گھر کچے تھے لیکن صفائی پکے گھروں سے بھی زیادہ تھی. اس کے گھر والوں نے مجھے بتایا, یہ لڑکی تو سارا وقت تمہارے نام کی تسبیح کرتی ہے. اور پھر جب ہم واپس آنے لگے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں تھے. میرے ہاتھ چوم کر کہنے لگی, تیرا قصور نہیں, میری قسمت کا قصور ہے, میں جو چوڑیاں بیچنے والے کے گھر میں پیدا ہوں. بڑی مشکل سے ہم سب نے اس کو چپ کروایا اور پھر ہم واپسی کے لیے نکل آئے. میں کار کے شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ تب تک ہمیں دیکھ رہی تھی جب تک ہماری گاڑی اس کی نظروں سے دور نہیں ہوئی. وہ ہماری آخری ملاقات تھی. پھر ایک دن میرا اس سے ملنے کو دل کیا تو میں اس کے گاؤں چلا گیا. اس کے گھر والوں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی. کھانا پینا ہنسنا سب چھوڑ گئی تھی اور ایک دن اس کی موت ہو گئی. مجھے اس سے محبت تو نہیں تھی پر میں آج بھی اسے روز یاد کرتا ہوں اور ہر سال عید کے دن اس کی قبر پہ جاتا ہوں. تیرے بعد نظر نہیں آتی مجھے کوئی منزل, تیرے بعد نظر نہیں آتی مجھے کوئی منزل, کسی اور کا ہونا میری بس کی بات.